ہجری 8 میں جمادی الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر حضرت حارث بن عمیر الاسدی رضی اللہ عنہ کو ایک رقعہ دے کر بھیجا شاہ روم کی طرف۔ تبلیغی رقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں حکم دیا تو تنہا ہی چلے اور چلتے ہوئے مدینے سے دور نکلے، بیت المقدس کے قریب پہنچے، 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مقام موتا پر پہنچے تو وہاں کا حاکم تھا، وہ عیسائی تھا، اس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد فقط اس وجہ سے کہ آپ مسلمان تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، رسول اللہ کے سفیر تھے، اس نے ظالمانہ طور پر، بہیمانہ طور پر آپ کو شہید کر دیا۔ اب جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی تو آپ ایسا نہیں ہے کہ ایک خون کو رائیگاں جانے دیں اور کہے چلو ایک کا خون ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، بیٹھ کر مذاکرات کر لیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ادھر اپنے صحابی کے شہید ہونے کی خبر رسول اللہ نے سنی اور ادھر آپ نے لشکر کی ترتیب شروع کر دی۔ فرمایا اس نے میرے صحابی کو ظالمانہ طور پر قتل کیا ہے، لہذا ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، خون کا بدلہ لیں گے۔ اور تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد 30,000 کا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے چند مہینوں کے بعد کہیں یہ واقعہ ہے۔ تمام لشکر کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمائے دیکھو یہ پہلا موقع ہے کہ تم بہت دور جا رہے ہو، اب تک جتنی جنگیں ہوئی وہ ادھر ہی قریب قریب کی جنگیں ہوئی ہیں نا، غزوہ بدر ہے، احد ہے، غزوہ خیبر ہے، اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ قریب قریب کے علاقے میں ہیں۔ یہ پہلی جنگ تھی جو بہت دور ہے، یہ پہلا غزوہ تھا جو مدینے سے بہت دور، بیت المقدس سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، 100 میل کے فاصلے پر یہ موجود ہے۔ تو کس قدر مدینے سے دور کا سفر ہے، لہذا جب یہ دور کا سفر ہے تو پہلے ہی حکمت عملی تمہیں بتا دی جائے، بیک اپ پلان پہلے ہی بتا دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمائے دیکھو یہ 30,000 کا لشکر ہے اور یہ پہلا موقع ہے، تم کسی مشرک سے لڑنے نہیں بلکہ عیسائیوں سے لڑنے جا رہے ہو، رومیوں سے لڑنے جا رہے ہو، دیکھو ایک ساتھ ہی رہنا۔ اور صحابہ کرام سے فرمایا میں تمہارا امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بناتا ہوں۔ زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں اپنا نام دیا تھا، اور صحابہ کرام زید بن محمد کے نام سے ہی آپ کو پکارتے تھے۔ پھر جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ نور نظر رہے، اس قدر نور نظر تھے کہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید امام حسین کو ایک کندھے پر اور ایک کندھے پر حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا کرتے تھے، اور فرمایا دیکھو جنگ کا پاسا کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر میں حکم دیتا ہوں کہ عالم اسلام جعفر ابن ابی طالب لیں گے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں، علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور اگر جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو میں امیر لشکر بناتا ہوں، پھر وہ پرچم اسلام کو تھامیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر میدان موتا میں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو پھر میں تم سے یہ عہد لیتا ہوں، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، پھر فوری طور پر تم میں سے آپس میں بڑے لوگ بیٹھیں، مشورہ کر لیں اور چند منٹ میں ہی کسی ایک کو منتخب کر لیں تاکہ پرچم اسلام بغیر کسی سپاہ سالار کے نہ رہے۔ تو کہتے ہیں یہ دے کر بھیجے۔ اب کہتے ہیں کہ یہودی بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو یہودیوں میں سے کہنے لگے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 امیر لشکر تجویز کیے ہیں اور ان کی شہادت کے بارے میں بھی بتا دیا ہے تو ہماری کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ سچا نبی وہ ہوتا ہے کہ جو امیر لشکر منتخب کرے اور کہہ دے اگر یہ شہید ہو گئے تو یہ لیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ لیں گے، جتنوں کے نام لیں وہ میدان جنگ میں شہید ہی ہوتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کو بھی یقین ہو گیا کہ اب جب ہم مدینہ طیبہ سے جا رہے ہیں یہ آخری موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو ہم دیکھ رہے ہیں، اب اس کے بعد جب دیکھنا ہوگا وہ روز حشر دیکھنا ہوگا۔ مقام موتا پر پہنچے تو وہاں رومیوں کو بھی خبر ہو گئی کہ ہمارے تعاقب کے لیے، ہمارے مقابلے کے لیے مسلمان ایک بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو روم سے ایک بڑا لشکر چلا اور
اس لشکر کی تعداد 1,00,000 تھی. ان میں سے بہت سی باتیں صحیح بخاری اور مسلم بلکہ کل سیاہ ستہ میں موجود ہے. غزوہ کا بیان جہاں بھی آپ دیکھیں گے پڑھیں گے غزوہ موتا کا بیان سر فہرست آپ کو ملے گا. کہتے ہیں کہ مقام موتا پر جب صحابہ کرام پہنچے اور آپ کو خبر ملی کہ وہاں سے رومیوں کا عیسائیوں کا بھی 1,00,000 سے زیادہ بڑی تعداد میں لشکر بھی آ رہا ہے، صحابہ کرام رک گئے. بعض کہنے لگے ہم اتنی بڑی تعداد کے مقابلے کے لیے تو آئے نہیں تھے اور ہمیں اس بات کا گمان بھی نہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے مقابلے بھی آئے گی، اب ہم کیا کریں؟ بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قاصد بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں معاملات اس قدر زیادہ ہو گئے، اب آپ مشورہ دیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ہماری تعداد میں اضافہ کے لیے مزید اور کوئی لشکر بھیج دیں. اس مقام پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے لگتا ہے کہ تم بڑی تعداد دیکھ کر کچھ ہیبت زدہ ہو گئے، یہ اچھی طرح یاد رکھو مسلمان جب میدان جہاد میں نکلتا ہے تو جہاد کی نیت بعد میں ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں مرنے کی نیت پہلے ہوتی ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. فرمایا کیا تم نے یہ پڑھا نہیں کہ رب یہ وعدہ فرماتا ہے کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہیں. جب رسول اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے، جب رب کی فتح و نصرت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا صف بندی ہوئی، مقابلہ ہوا اور مقابلہ جیسے جیسے ہوتا جاتا ایک ایک کر کے صحابہ کرام شہید ہوتے جاتے. سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، ان کے بعد جعفر طیار شہید ہوئے، ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے. اور ادھر یہ معاملات چل رہے تھے، سینکڑوں میل دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. خطبہ دیتے دیتے اچانک آپ کہنے لگے اب موتا کے میدان میں اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر آیا ہے، پرچم اسلام اس کے ہاتھ میں ہے. اسے زید بن حارثہ کہتے ہیں. یہ اللہ کا شیر دشمنوں کی طرف بڑھ رہا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، لیکن رب کی تقدیر اب غالب آ گئی. ایک تلوار اس کے گردن پر لگی اور اب کچھ برچھیاں ہیں جو اسے پیوست ہو گئیں اور آہستہ آہستہ اب یہ اللہ کا شیر اب زمین پر آ رہا ہے. اس نے جام شہادت نوش کر لیے، اب پرچم اسلام گرنے ہی والا ہے. دوسرے اللہ کے شیر نے پرچم اسلام کو سربلندی دے دی. اور یہ کون ہے؟ یہ جعفر طیار ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ جعفر ابن ابی طالب ہے. اب یہ پرچم اسلام کو لے کر دشمنوں کے نرغے میں آگے آگے جاتا ہے. لیکن کیا ہے، رب کی تقدیر اس پر بھی غالب آئی، یہ بھی شہید ہو کر زمین پر گرتا ہے. پرچم اسلام اب گر ہی رہا ہے. تیسرا اللہ کا شیر آگے بڑھتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن رواحہ ہے. اس نے پرچم اسلام کو تھام لیا اور اب یہ آگے بڑھتا ہے، مسلمانوں کو لے کر دشمنوں کی جمعیت میں گھس جاتا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہے. لیکن رب کی تقدیر غالب ہے، یہ بھی جام شہادت نوش کرتا ہے. پرچم اسلام گر ہی رہا ہے کہ کسی نے تھام لیا. اور پھر کہتے ہیں صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد فرمایا اب خالد ابن ولید کو سپاہ سالار اعظم بنایا جائے گا. خالد ابن ولید نے اپنے ہاتھ میں پرچم اسلام کو تھاما. ادھر صحابہ کرام باہمی مشورہ کر کے خالد ابن ولید کو امیر المجاہدین منتخب کرتے ہیں. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں تینوں امیر مجاہدین شہید ہو گئے، اب پرچم اسلام کو ایک اللہ کا شیر ہے تھامنے والا ہے. سیف من سیوف اللہ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس نے پرچم اسلام کو سربلندی دی. اور رب عز و جل نے اللہ کی تلواروں میں سے اس تلوار کے ہاتھ میں لینے کی وجہ سے پرچم اسلام کو سربلندی دی اور مسلمان فتح یابی سے ہمکنار ہو گئے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.